السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نورانی قاعدے کی تختی نمبر 26 علامات وقف کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں، اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارا چینل جس کا نام ہے حرف اور لفظ کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل کا آئیکن کو بھی آن کر دیجئے تاکہ ہم جب بھی اس چینل پر کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور آپ سے کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ تو چلیے ناظرین، آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 26 علامات وقف۔ یہ دیکھیے، یہ اوپر جو نشان نظر آ رہا ہے اس کے معنی نیچے بتائے گئے۔ یہ دیکھیے وہی نشان نیچے ہے، یہ دیکھیے ادھر کیا لکھا ہے اس کے آگے، جہاں کئی علامات ہو تو اوپر والی پر عمل بہتر ہے۔ مطلب اس طریقے کے علامات جہاں پر بھی ہو تو یہاں پر سب بتایا گیا کہ وہاں پر کیسا ٹھہرنا ہے، کب ٹھہرنا ہے، کب نہیں ٹھہرنا ہے، کب ٹھہرنا ضروری ہے۔ وقف کے معنی ٹھہرنا یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے اور کہاں ٹھہرے کہاں نہ ٹھہرے، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر نشان دکھ رہا ہے، 2 نمبر لکھا ہوا ہے، دیکھیے نیچے اس کے معنی یہاں لکھے ہوئے ہیں، یہ 2 نمبر۔ آیت کے بیچ میں اگر ساتھ ٹوٹے تو اس کلمے کے آخری حروف کو ساکن کر کے سانس توڑے، پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑھے۔ مطلب کہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اگر آیت کے بیچ میں سانس ٹوٹ جائے، آیت مکمل نہیں ہوئی، تو اس وقت جو حرف آخر پہ آ رہا ہے اگر اس پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو تو اس پہ ہم کو جزم دے دینا ہے سانس توڑتے وقت، اور پھر جب لوٹائیں گے تو پھر اس کے پیچھے سے لوٹانا ہے، اس کے آگے سے نہیں لوٹانا جب ہم نے سانس توڑے، بلکہ اس کے پیچھے سے لوٹانا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ علامات، یہ علامات ہے جو بتایا گیا، یہ قرآن پاک کی جب آیت مکمل ہوتی ہے یا پھر بیچ میں رکنا نہیں رکنا، یہ سب بیچ میں آتا ہے، اس کو علامات کہتے ہیں۔ تشریح کے معنی ہوتے ہیں مطلب۔ دیکھیے یہ جو نشان دکھ رہا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ مطلب جہاں پر بھی ایسا گول نشان آئے گا وہاں پر آیت مکمل ہو جائے گی، وہاں پر کیا کرنا ہے؟ ٹھہرنا ہے، صرف یہ نشان ہو، اس کے اوپر نیچے کچھ بھی نہ ہو۔ پھر اس کے بعد تو یہ تو بنوا جو دکھ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ جہاں پر بھی تو آئے گا وہاں پر ٹھہرنا چاہیے، ملاتے نہیں پڑھنا چاہیے آگے والی آیت کو۔ یہاں پر جیم ہے، یہ جیم دکھ رہا ہے، اگر بیچ میں یہ آیت کے اوپر جیم آئے تو یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ مطلب ٹھہر گئے تو بھی بہتر ہے اور نہیں ٹھہرے تو بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ اب اس کے بعد ہے زا، یہ دکھ رہا زا، اس کے معنی ہے یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ مطلب جہاں پر بھی زا ہے تو وہاں پر ٹھہرنا نہیں چاہیے، بہتر یہ ہے کہ وہاں پر ملا کر پڑھ لے جائے، وہاں پر نہ رکے، نہ ٹھہرے وہاں پر۔ اب اس کے بعد ہے سواد، جہاں پر سواد آئے تو یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے اگر سواد آیا تو۔ ہاں، اگر کوئی تھک کر ساتھ ٹوٹ جائے کسی کی اور وہاں پر ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اب آگے سولے، یہ سواد لامیہ، یہ دکھ رہے سولے لکھا ہوا۔ جب کبھی یہاں قرآن پاک میں اس طریقے کا نشان آئے تو یہاں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، یہاں نہ ٹھہریں گے تو بہتر ہو جائے گا، اس لیے یہاں پر ملا کر پڑھے گی جہاں پر بھی ایسا نشان آئے گا۔ اب سواد لام، ایسا نشان اگر آئے تو یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، ایسا نشان کی جگہ یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، ٹھہر جانا چاہیے وہاں پر۔ اب اس کے بعد خلاف، کئی بڑا قاف نظر آئے تو آیت کے بیچ میں
تو یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے. اگر قاف آیا بڑا والا تو وہاں پر کیا کرنا ہے؟ ٹھہرنا نہیں چاہیے بلکہ ملا کر پڑھ لینا چاہیے. اب یہ قاف نظر آ رہے ہیں، قاف، یہاں ٹھہر جاؤ. کیا ہے مطلب اس کا؟ یہاں ٹھہر جاؤ مطلب جہاں پر بھی قاف اور فا نظر آئے گا ساتھ میں ملا ہوا تو وہاں پر ٹھہرنا چاہیے، اس لیے کہ یہاں پر انہیں صاف صاف لکھا ہے کہ یہاں ٹھہر جاؤ. اب اس کے بعد یہ پاش لکھا ہوا ہے، اردو کا پاش. یہ جو اردو کا پاش لکھا ہے اس کے معنی ہے آیت کوفی ہے. آیت کون سی ہے؟ کوفی ہے. مثال اس کی مثل ہے یہ گول نشان کے حکم کے ہے. مطلب یہاں پر ہم نے جو سب سے اوپر پڑھا تھا اس علامت کو آیت کہتے ہیں، تو مطلب آیت کوفی ہے تو یہاں پر بھی آیت ہو چکی ہے، یہاں پر بھی ٹھہرنا چاہیے. اب اس کے بعد ہے پھر علامات ہے اور پھر تشریح ہے. تو یہاں میم ہے، اگر میم آئے تو کیا کرنا ہے؟ یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے. اگر میم آ گیا تو وہاں پر ٹھہرنا ہی ضروری ہے، اس لیے کہ اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے، اس لیے اگر میم آئے تو وہاں پر ٹھہر جائے. اس کے بعد سین یا سکتہ. سین یا سکتہ ہو تو یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے. مطلب وہاں آواز اندر ہو جائے گی لیکن سانس نہیں ٹوٹے گی، سانس جاری رہے گی، اس کو کہتے ہیں سکتہ. اور یہ وقفہ کی معنی یہ ہے کہ یہاں سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے اور سانس بھی نہ توڑے. وقفہ کے معنی کیا ہوتا ہے کہ سکتہ میں مثال کے طور پر ایک الف کی مقدار ٹھہریں گے تو اس کے اندر کم از کم 2 الف کی مقدار ٹھہرنا ہے اور سانس بھی نہ توڑے، سانس باقی رہیں گی اندر ہی اندر. پھر یہ لام الف، یہ لام الف اس کا کیا معنی ہے؟ یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا، اور جہاں عبارت کے درمیان ہو وہاں نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا. مطلب یہاں بتا رہے ہیں کہ اگر اس طریقے کا نشان آیت پر ہو تو ٹھہرے یا نہ ٹھہرے کچھ نہیں بگڑے ہو، اور اگر آیت کے درمیان میں ہو، آیت کے بیچ میں ہو، عبارت کے بھی درمیان میں ہو، اس طریقے کا یہ جو دکھا رہا ہے لام الف، ایسا آیت کے درمیان میں، آیت کے بیچ میں آیا تو وہاں پر نہیں ٹھہرنا چاہیے، نہیں تو اس سے معنی بدل سکتے ہیں، جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ بدل جائے گا. اس لیے جہاں پر بھی ایسا یہ درمیان میں آئے گا تو وہاں پر نہیں ٹھہرے گی، اور اگر آیت پہ ہو تو ٹھہرے یا نہ ٹھہرے یہ آپ کے اوپر ہے. اس کے بعد ہے کاف. کاف کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے. پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے. اور میم عین اگر اس طریقے کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں 3 جملوں میں سے جن 2 کو چاہو ملا کر پڑھ لو. اگر میم عین آ گیا اور آگے 3 جملے ہیں تو جو بھی جملے آپ کو ملا کر پڑھنا ہے اس سے ملا کر پڑھ لو، کوئی حرج نہیں. تو ٹھیک ہے، آج کا ہمارا تختی نمبر 26 کا سبق علامات وقت آپ کو سمجھ گیا ہوگا. اگر نہیں سمجھے ہو تو اس کی مشق کریں، آدھا گھنٹہ 20 منٹ روزانہ، اور اس کو اچھے سے سمجھے، بار بار دیکھیں، بار بار سمجھے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے جان پہچان والوں کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کے ذریعے فائدہ اٹھا سکے اور اپنے قرآن پاک کو صحیح کر سکے. تو چلیے دوستوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.